صلى الله عليك فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولى الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين وهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد لو لم تذنبوا خشيت بأمر نفسك سرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرت گرامی پر قرآن محترم شب جمعہ کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد ہوا. دعا کمیل بھی آپ نے سماعت فرمائی. وہ دعا کہ جس کے ذریعے ہر دعا قبول ہوتی ہے. دعا کمیل ایسی دعا ہے، کمیل کی دعا نہیں ہے، مولا علی کی دعا ہے. لیکن جناب کمیل نے اتنی پڑھی کہ جناب کمیل کے نام سے معروف ہو گئے. دعائے خضر ہے، آپ جانتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے دعائے قبول، دعائے کمیل کے ذریعے دعائے قبول. حدیث قصہ میں اہل بیت نے بتایا ہے اللہ کیا ہے، اور دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا ہے کہ پروردگار کیا ہے، اور حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے کہ اہل بیت کیا. پورا تعارف ہے یہاں، پروردگار کا تعارف ہے دعائے کمیل میں، اور حدیث قصہ میں پنجتن پاک کا تعارف ہے. میں نے بہت ہی مشہور معروف جملہ پڑھا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابھی تشریف فرما تھے مسجد میں، اصحاب کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، جانے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. نبی نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے. لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ بھی نہ کرو تو مجھے تمہارے بارے میں بات کا ڈر ہے.
فرمایا نبی نے لاؤ لم تذنب، اگر تم گناہ بھی نہ کرو تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بات کا ڈر ہے۔ والوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ جب انسان گناہ ہی نہیں کرے گا تو پھر تو اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، پھر اس کے لیے کیسا ڈر ہے؟ نبی نے آگے کا جملہ فرمایا خشیتہم لامر نفسک، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں کہیں تکبر غرور نہ ہو جائے، اگر تم نے گناہ بھی نہ کیا، نبی فرما رہے ہیں کون شاف ہے محشر، تو خشیتہم امر نفسک، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تم اس بات پہ غرور تکبر نہ کر سکو کہ میں بہت اچھا نماز پڑھنے والا، میں بہت اچھی مجلس پڑھنے والا، میں بہت اچھا نوحہ پڑھنے والا، میں بہت اچھی دعا پڑھنے والا، اس لیے کہ اگر یہ ہو گیا لاؤ لم تذنب، اگر تم نے گناہ بھی نہ کیا تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ سب سے بڑا ہے کہ انسان اگر گناہ بھی نہ کرے اور عبادت کرے لیکن اسے غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات پر۔ چوتھے امام نے فرمایا حق اللہ الاکبر فإنک فعلت لا تشرک بہ، اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ولا تشرک بہ، اور شرک نہ کیا، شرک نہ کیا۔ اور بہت سارے عبادت کرنے والے تھے، کائنات میں بھرے پڑے ہیں عبادت کرنے والے، لیکن کیا سب کی عبادت قابل قبول ہے؟ نہیں، عبادتوں کی تو قسم ہے۔ اللہ کے روایت میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، تو عبادت تو کرنی ہے، لیکن کیا ساری عبادتیں قبول ہے؟ سب کی ہوئی عبادتیں قبول ہے؟ نہیں۔ ابھی ذکر آ رہا تھا مسائل کے بعد خلوص، خاشعون، جو اپنی عبادت میں تکبر اور غرور نہیں کرتے ہیں، اللہ ایسے عبادت کرنے والوں کو جنت پہنچے۔ جنت میں صرف گناہ گار ہی نہیں جائیں گے، نہیں، عبادت کرنے والے بھی جائیں گے۔ آیت پیش کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ ہم صلاتہم ساہون۔ یہ ویل کیا ہے؟ تو پوچھا امام سے کسی نے، مولا یہ ویل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ویل جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ کیا ہے ویل؟ جس طرح جنت کے طبقات ہیں ایسے ہی جہنم کے بھی طبقات ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اس ویل پہ کون جائے گا؟ گنہگار تو جائیں گے، لیکن مصلین نماز پڑھنے والے، قرآن نہیں، قرآن حدیث نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ عبادت کرنے والے، وہ نماز پڑھنے والے جائیں گے جن کی عبادت اور نماز خلوص سے خالی ہو، تو دکھاوے ہوئے نماز پڑھو، جو ریاکاری کی نماز ہے۔ مسلین کا لفظ ہے، مسلین۔ اچھا جنت میں کون جائے گا؟ اس کا دعویٰ ہے۔ قرآن میں کیا کوئی ایسی آیت ہے کہ کوئی مومن جنت میں جائے گا، کوئی مسلمان جنت میں جائے گا؟ میں تو پیش کر رہا آپ علم میں اضافہ ہو جائے۔ کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں کہ کوئی مسلمان جنت میں جائے گا، کوئی مومن جنت میں جائے گا۔ دکھائیے آپ قرآن میں کون جائے گا جنت؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ،
اعدت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا اور بنایا صرف اور صرف متقین کے لیے. متقین کا لفظ ہے قرآن میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، نہ مسلمان کے لیے، نہ شیعہ کے لیے، نہ مومن کے لیے، متقین. اب اس متقین سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لفظ متقین کس پہ اطلاق ہوتا ہے. یہ لفظ متقین سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. متقین جنت کے لیے، اللہ نے اگر جنت کو سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے تو کس کے لیے؟ متقین کے لیے. کون ہے متقین؟ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ آپ متقی ہے آپ کے پاس کوئی دلیل؟ جی نہیں رئیس بھائی، ہے نہیں کوئی؟ ہے بھائی، کائنات میں ایک ہی تو فرقہ ہے جس کے پاس متقین ہونے کی دلیل ہے. 3 وقتوں کی اذان میں ایک ہی فرقہ اعلان کرتا ہے امام المتقین. یہ اذان میں امام المتقین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب امام ہے تو متقین کا ہونا ضروری ہے. سلام علیہ محمد والے بغیر لشکر، بغیر قوم کے امام نہیں ہو سکتا. امام المتقین، اس کا مطلب جب امام ہے تو متقین ہے. تو عبادت میں خشیتہم بامر نفس، رسول نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اپنے نفس پہ تکبر نہ ہو جائے، کہیں اپنے نفس پہ غرور نہ ہو جائے. میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں. لم تسلم، اگر تم گناہ بھی کرو گے تب بھی تمہیں یہ رمق جہنم کی طرف لے جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا اس بات کی دلالت ہے کہ پروردگار بس تیری ہی عبادت، تیری ہی عبادت ہے، تیری ہی عبادت. دیکھیے روایتوں میں بھی ہے اگر خلوص نہ ہو، لاکھ سجدے کرے آپ، لاکھ عبادت کرے، لاکھ عزاداری کرے، اگر سب خلوص نہیں ہے وہی قابل قبول نہیں. اور اگر خلوص ہو، سنا دو دلیل خلوص کی. بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نبی کے زمانے میں، بڑے لوگوں نے حج کیے ہیں نبی کے ساتھ، بڑے لوگوں نے نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، بڑے سجدے کرتے تھے مسجد میں آ کر، مسجد نبوی میں. یا نبی اللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن خلوص کی کوئی دلیل تو لائے. ایک ایسا ملا ضربت علی نفضل من العبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اسے کہتے ہیں خلوص. صلوات پڑھے محمد والے نعرے حیدری. کتنے لوگ خیرات کرتے ہیں، کتنے لوگ صدقہ دیتے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بس علی کے پاس دلیل ہے. یہ تو وہ ہے جو حالت رکوع زکات بھی دیتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو شرط ہے خلوص. نبی فرماتے ہیں اگر تم نے گناہ بھی کر لیا، اس لیے گناہ گار ہے، خاکی ہے، گناہ گار ہے. بندے کوئی ہے کہ تم کائنات میں ایسا کہ گناہ نہ کرے؟ جناب آدم کی اولاد ہے کوئی ایسا؟ نہیں، سب گناہ گار ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد ندامت، وہی آیت لأنه يغفر الذنوب جميعا، اگر نادم رہو گے پھر سارے معاف. جی دیکھیے خلوص اور غیر خلوص میں کیا شرط، کیا بات. 9 محرم تک جناب حر نماز بھی پڑھتے رہے، سجدہ بھی کرتے رہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب حر کی نماز قضا ہوئی 9 محرم تک؟ نماز تو پڑھی ہوگی نا، اس لیے کہ 2 محرم کو ثبوت پیش کر دیا تھا حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ کے کہ ہاں حر نماز پڑھتا ہے. اب مجھے بتائیے جو نمازیں، جو خیرات، جو کام 9 محرم تک کیے وہ قبول کیے جائیں گے یا صبح عاشور
اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کے حسین کے قدموں پہ سر رکھا گیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ زہرا کا رومال مل گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہونے کی دلیل 9 دن یا پوری زندگی کی نمازوں کا کوئی پتہ نہیں جناب حر کی کہاں گئی، کیسے ہوئی، کہاں قبول ہوگی نہیں، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے آنا، ایک لمحے کے لیے آنا اور مولا حسین کے قدموں پہ سر کو رکھ دینا۔ اور مولا حسین نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ آپ کہہ سکتے ہو جملہ؟ ہاں کہہ تو سکتے ہو، کہنے میں کوئی انسان کا تو کہتا ہے، لیکن کیا آپ کا اختیار ہے؟ آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی معاف کیا، ٹھیک ہے، آپ کا اختیار آپ پر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کر دی آپ کی غلطی۔ اب اگر آپ کہیں کہ رفیق بھائی بھی کر دے اور علمنجی بھائی بھی کر دے اور فلاں بھی کر دے، نہیں، وہ جانے، وہ جو کیجئے گا، توجہ ہے آپ کی؟ بھائی میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے معاف کیا، جی اللہ یا مولا کے بارے میں تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہوں کہ مولا بھی معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کر دیں گے۔ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ پہ اتنا یقین ہو کہ اللہ ہماری بات نہیں ٹالے گا۔ امام حسین نے جناب حر کو معاف کرتے یہی جملہ کہا، حر میں ضمانت دیتا ہوں میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ صلوات پڑھ دے نفس ہو تو کہ جو تم نے دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ اگر ہم، اب مجھے بتائیے، اچھا ہے اگر امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں نے بھی معاف کر دیا، میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا، کیا یا نہیں؟ جی معاف کیا یا نہیں؟ کیا اور اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کہ ہم معاف کیا ہے۔ اس کی دلیل مولا حسین علیہ السلام کے سر کٹنے میں جو قرآن سورہ فجر کی آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، جسے خالق نفس مطمئن کہہ دے کہ اللہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ یہ دلیل ہے کہ جو حسین نے اگر کسی کو معاف کر دیا، اور اس کی دلیل تو حسین کے بچپنے کی بھی ہے، یہ حسین نے ضعیف ہی میں جناب حر کو معاف کرایا، خود بھی معاف کیا اور اللہ سے بھی معاف کرایا، لیکن حسین کے بچپنے میں جب فطرس آیا، حسین نے معاف کیا تو کیا اللہ نے معاف نہیں کیا؟ بتائیے، امام حسین علیہ السلام نے فطرس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، جی، اور ادا کر دیا، تو کیا اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا؟ جی کیا ہے، اس کی بھی دلیل دیتا ہوں آپ کو، کیا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرتا، اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے پر عطا کر دیے تھے، لیکن اللہ کے معاف کرنے کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ نے فطرس کو معاف کر دیا، معاف کر کے ہی تو فطرس کی ڈیوٹی روزہ حسین پہ طواف کرنے کے لیے لگائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد حسین کی قبر کا طواف کوئی گنہگار نہیں کر سکتا، جو معاف کیا ہوا ہے وہی حسین کی قبر کا ہے نا روایتوں میں کہ فطرس کی ڈیوٹی کہاں لگی ہے؟ قبر حسین پر۔ اور رسول اللہ آپ کے لیے بھی فرمایا، کبھی کبھی سوچنے پہ حیرانی ہوتی ہے، من زار قبر حسین وجبت لہ الجنہ، جس نے حسین کی زیارت کی اس پر جنت واجب۔ اللہ اکبر، ساری عبادتیں جنت کے لیے کی جاتی ہیں۔ کسی سے پوچھے آپ نماز کیوں پڑھ رہے، حج کیوں کیا، زکوٰۃ کیوں دی، خیرات کیوں کی، یہ کام کیوں ہو رہے، یہ نیکیاں کیوں ہو رہی ہے، کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ کے ذہن میں جنت۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ من زار قبر حسین من بکا علی الحسین ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، من زار قبر حسین، اس میں نہیں یہ جملہ ہے، اس میں ڈائریکٹ ہے کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے۔ جنت میں گنہگار جائیں گے کیا؟
جی جنت میں گنہگار تو نہیں جا سکتا جی. اس کا مطلب اگر کسی نے قبر حسین کی زیارت کر لی پہلے اللہ نے اس کے گناہ معاف کیے اس کے بعد ہی تو جنت میں جائے گا. لیکن اس حدیث میں شرط ہے من بکا علی الحسین ابکا او تباکا وجبت له عارفن بحق. اس میں شرط کہ جو حسین پہ روئے رونے کی شکل بنائے مچھر کے برابر پر کے برابر آنسو نکالے رونے کا سبب پیدا کرے وجبت له جنت. اس پہ جنت واجب ہے. لیکن اس میں شرط ہے کیا عارفن بحق. جنت جب ملے گی جب حسین کے حق کو پہچان کرو. اور حسین کو پہچاننا بہت مشکل ہے. حسین کرنا تو بڑا آسان لیکن حسین کو پہچاننا یہ بڑی مشکل ہے. اچھے نہ پہچان پائے بڑے نہ پہچان پائے حسین. عارفن بحق. اس لیے مولانا حسین علیہ السلام کا ارے آپ کی تو ہماری تو اوقات کیا ہے. بڑے مجتہد اس حدیث پہ چل رہا جی. بہت مشہور علامہ ہلی کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے. ہلی نام کے 2 شخص گزرے ہیں شیعت میں. ایک علامہ ہلی ایک محقق ہلی جی. 2 گزرے ایک محقق ہلی ایک علامہ ہلی. یہ جو علامہ ہلی ہے ان کو علامہ کسی اور نے نہیں کہا امام زمانہ نے. اور کتنی سال کی عمر میں کہا 9 سال کی 9 سال کی عمر میں وقت کے امام نے یہ فرمایا تھا ہلی تو میری قوم کا علامہ ہے. علامہ ہلی جیسا مجتہد مرجع عالم اس حدیث پہ سوچنے لگا. من بقا علی الحسین ابقا جو حسین پہ رونے کی شکل بنائے رونے کا سبب پیدا ہے اس کو جو میں نے آپ سے بات کہی تو یہ ساری عبادتیں جنت کے لیے ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے جنت کو ایک آنسو رکھ دیا. علامہ ہلی بھی سوچنے لگے سمجھ میں نہیں آتی ساری عبادتوں کا ماحصل جنت ہے اور جنت کو اللہ کے نبی نے اتنا ہلکا بنا دیا کہ من زارا قبر حسین من ابقا حسین جو حسین پہ روئے سمجھ میں نہیں. اس حدیث کو لے کے نجف سے گئے کہا کربلا 40 دن مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھی. روایتوں میں ہے کہ جو 40 منگل مسجد سہلا میں نماز پڑھے گا اسے امام کی زیارت ہے مسجد سہلا پہ. ایسے ہی روایت امام حسین اسلام کے بارے میں امام حسین اسلام کے حرم میں 40 شب نماز پڑھے گا تو اسے 40 دن امام کی زیارت ہوتی ہے. جب سے گئے امام حسین اسلام کے حرم میں نماز پڑھی 40 دن پورے ہو گئے لوٹ کے آ رہے نجف کی اور سوچ رہے کہ روایت میں تو تھا کہ جو 40 شب نماز پڑھے گا اسے امام کی زیارت ہوگی مجھے پڑھی. حیران اپنے خچر پہ سوار تھے نجف کی طرف آ رہے. جب صحرا میں پہنچے تو ان کی برابر میں ایک اور سوار چلنے لگا کہ اس سوار نے سوال کیا اے شخص کہاں سے آ رہے ہو؟ کربلا سے آ رہے. کہاں جا رہے ہو؟ نجف. کیوں گئے؟ 40 دن نماز پڑھی تھی تاکہ امام سے ملاقات ہو جائے ہوئی نہیں. تو پریشان کیوں؟ تو کیا جانے گا جو پریشان ہو؟ نہیں بتاؤ تو تجھے کیا مجھے کیا اس سے نہیں بتاؤ کیا پریشانی کچھ پریشان دے گا کیا پریشانی ہے. یہ حدیث تو شاید تم نے سنی ہو جی. من بکا علی الحسین ابقا و تباکا وجبت له جنت. جو حسین پہ روئے رونے کی شکل بنائے اس کو جنت واجب ہے. سمجھ میں نہیں آئی اتنی بڑی جنت ایک آنسو کے عوض میں ساری عبادتیں ایک طرف حسین پر نکلا ہوا آنسو ایک طرف. آپ عظمت دیکھیے. عارفن بحق کا مطلب حسین پہ نکلا ہوا ایک آنسو ساری عبادت کے مقابلے میں. معتبر حدیث ہے یہ ضعیف نہیں ہے. یہ حدیث اہل سنت کی بھی تمام بڑی کتب میں آپ کو مل جائے گی منب کا جی پورے شیعوں میں بھی سر. تو کیا بات ہے پریشان کیوں کیا سمجھ میں نہیں آتی حدیث ایسے ایک آنسو کا. اچھا میں جلدی سے کرتا ہوں یہ بات.
कहा सुनो हिल्ली, एक शहर में एक बादशाह रहता था। बादशाह शिकार के लिए गया, रात हो गई, लश्कर से बिछड़ गया, एक झोंपड़ी नजर आई। रात को बादशाह झोंपड़ी में गया, उसमें एक ज़ईफ़ा थी अली की चाहने वाली। कहा मुझे रात के लिए आमादे दे। रात को बादशाह वहाँ रुक गया। जब रात आगे बढ़ी, बादशाह को भूख लगी। ज़ईफ़ा ने बादशाह से कहा मुझे भूख लगी है। ज़ईफ़ा ने कहा देखो हमारे पास कुछ तो नहीं है, एक बकरी है, ये हमारी ज़िंदगी का असासा है, ये हमारी ज़िंदगी का असासा है, हम इसका दूध जो है वो बेचते हैं या मतलब जो है ज़िंदगी गुजारते हैं। कहा मुझे भूख लगी है, अगर नहीं मिला कुछ तो मैं मर जाऊंगा। ज़ईफ़ा ने बकरी को ज़बह किया। ज़बह करने के बाद उसके गोश्त को भून कर बादशाह को खिलाया। सुबह हुई, बादशाह अपने मुल्क जाने लगा, यमन। जब जाने लगा तो बादशाह ने कहा अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी हो तो मेरे मुल्क चले आना। दिन गुजरते रहे, हालात बहुत ख़राब आए। शौहर आया, पूछा बकरी कहाँ गई? अली के चाहने वाले झूठ नहीं बोलते। का ऐसे ऐसे परदेसी आया था जो भूख से तड़प रहा था, मैंने सभा करके जो है उसको खिला दी। शौहर ने कहा वो हमारी ज़िंदगी का असासा था, तुम्हें मालूम है एक ही बकरी। दिन गुजरते रहे, हालात ख़राब हुए। जब हालात ख़राब आए तो ज़ईफ़ा को याद आया कि बादशाह कह के गया था कि अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो मेरे मुल्क चले आना। शौहर से कहा चलो चलते हैं। दोनों गए, पहुँचे दरबार के दरवाजे पर, सिपाहियों ने रोक लिया। कहाँ जाना चाहते हो? कहा बादशाह से मिलना चाहते हैं। सुनिए एक आंसू कितना कीमती है। कहा बादशाह से मिलना चाहते। कहा ऐसे नहीं जाने दे। कहा जाओ बादशाह से जाके बता दो वही ज़ईफ़ा आई है जिसके यहाँ तुमने रात गुजारी थी सहरा में। सिपाहियों ने जाके बताया एक बूढ़ा है और एक बुढ़िया है, ये कहती है ये कह देना कि वही आई है जिसके यहाँ रात गुजारी थी। जैसे ही बादशाह ने सुना, नंगे पैर तख्त से उतरा और दौड़ता हुआ इस्तकबाल के लिए दोनों के आगे पहुंचा। हाथों को जोड़ के इस्तकबाल करता हुआ अपने बराबर में तख्त पर बैठा के कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वजीर को बुलाया। वजीर को बुलाने के बाद कहा कि इसको जितनी मेरे खजाने में सारी दौलत दे। जब वजीर ने सारी दौलत दे दी तो बादशाह फिर कहता है मेरी आधी हुकूमत भी इसको दे दो। जब आधी हुकूमत दे दी, बादशाह फिर कहता है कि मेरी सारी हुकूमत इसे दे दो। जब सारी हुकूमत, सारा खजाना, सारा पैसा, फौज, सब कुछ ज़ईफ़ा को दे दिया, उसके बाद हाथों को जोड़ के बादशाह ये कहता है जुमला का ज़ईफ़ा मैं तेरा हक तो नहीं अदा कर, इसलिए कि तूने मेरी जान बचाई थी। अगर तू मेरी जान न बचाती तो ना मेरी ये हुकूमत होती, ना मैं आज जिंदा होता। मैं तेरा हक अदा नहीं कर पाया। अज़ादारों मुसाफिर ये वाक़या सुना रहा है। कहा अल्लामा हिल्ली तुमने सुना कि जो एक बकरी जिंदगी का असासा ज़बह करके एक बादशाह को खिला दे, बादशाह पूरी हुकूमत देने के बाद भी ये कहता है कि मैं तेरा हक अदा नहीं कर पाया। जिस हुसैन ने राहे खुदा में पूरा घर लुटा दिया हो, अब अल्लाह की अदालत का तकाजा ये है अगर उसके गम में एक आंसू निकाला जाए तो अल्लाह की अदालत का तकाजा ये है कि जो उसके पास है वो सब हुसैन का। अब बता तेरी समझ में का आ गया। कहा आप कौन है? कहा जिसे बुलाया था वही हूँ जिसे बुलाया था। इसलिए कि हुसैन ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ये है आरिफन कि जो हुसैन को पहचान, हुसैन को पहचान रोए एक ही आंसू काफी आज़ादारो। आज़ादारो वाकई हुसैन पे निकला हुआ एक आंसू इतना ही हुसैन पे निकला। आप मजलिस के हट के कितना रोए, कितना गिरिया करें, आपके आंसुओं का कोई मयार नहीं, आपके गिरिए का कोई मयार नहीं। कहाँ आपके आंसू जाए, कौन आपके आंसू रोके, कौन आपके आंसू लेकिन मजलिस हुसैन में निकला हुआ एक छोटा सा कतरा रुमाल ज़हरा में। शहजादी ज़हरा आपके आंसुओं को लेने के लिए आई। शब जुमा की रिवायत पढ़ता हूँ। मसाए शब जुमा इबादत की शब है और इबादत जब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आले मोहम्मद के आंसू। रिवायतों में है कि जब आंखों में आंसू हो, दिल आले मोहम्मद पे तड़पा हुआ हो और इंसान दुआ करता है तो परवरदिगार उस दुआ को सुनता है। हाँ सैयद मेहदी
جو زندگی گزارتے تھے کربلا، بڑے پائے مجتہد جنہیں کئی بار مولا کی زیارت ہو چکی۔ سید مہدی کا دستور یہ تھا کہ ہر شب جمعہ مولا کی قبر پر مجلس پڑھتے تھے، جتنے زائرین مومنین ہوتے تھے سب سید مہدی کی مجلس میں پڑھتے تھے۔ ایک شب جمعہ سید مہدی مولا حسین کی قبر کے قریب مجلس پڑھ رہے تھے، بے حتاشا لوگ گریہ کر رہے تھے، مجلس مصائب میں تھی، ازاناروں مصائب چل رہے تھے، لوگ چیخے مار مار سے رو رہے تھے۔ اچانک مولا حسین کی قبر کا مجاور دوڑتا ہوا سید مہدی کے سامنے آ کے کہتا ہے سید مہدی مجلس کو ختم کر۔ اور سید مہدی کو چھوٹے موٹے مجتہد نہیں، کئی بار امام کی زیارت ہو چکی ہے، سید مہدی نے مصائب کو آگے بڑھایا، پھر روتا ہوا قبر حسین کا مجاور مولا کی قبر تک گیا، پھر دوڑتا ہوا آیا، سید مہدی ختم کیوں نہیں کرتا مصائب؟ سید مہدی نے پھر بھی مصائب ختم نہیں کیے، روتا ہوا مجاور پھر مولا کی قبر تک پہنچا، پھر دوڑتا ہوا شانے کو پکڑ کے سید مہدی کے کہتا ہے مجلس ختم کیوں نہیں کرتا؟ عزاداروں جیسے شانے کو پکڑ کے کہا، سید مہدی جیسا مجتہد غضب میں آ کے کہتا ہے مجاور تجھے نہیں معلوم میں ہر شب جمعہ مولا کی قبر پہ مجلس پڑھتا ہوں، آج میری مجلس جب مصائب میں پہنچی تو اسے بند کیوں کرا رہا ہے؟ سن پائیں گے جملہ؟ مجاور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سید مہدی جب سے تو نے مجلس میں اکبر کے مصائب بیان کیے قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے میرا علی اکبر جب سے تو نے زینب کی بے ردائی بیان کی قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عزاداروں سید مہدی نے مجلس کو ختم کیا، سارے مومنین زائرین اپنے اپنے گھر چلے گئے، سید مہدی بھی اپنے حجرے میں آ گئے۔ ہاں جیسے ہی آدھی رات ہوئی سید مہدی پریشان، کبھی حجرے میں جاتا ہے کبھی صحن میں آتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، پیچ میں ہے کہ کیا ہوا آج، کیا روایت غلط ہو گئی، کیا مسائل غلط ہو گئے جو مولا نے میری مجلس کو بند کرا دیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، سید مہدی دروازے پہ پہنچا، اب جو دروازہ کھولا کوئی اور نہیں مولا حسین تشریف لا رہے تھے۔ جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا قدموں کے سر کو رکھ کے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتا مولا کیا آج مسائل غلط ہو گئے، کیا آج روایت غلط ہو گئی جو آپ نے میری مجلس کو بند کرا دیا؟ مولا حسین کہتے سید مہدی نہ مسائل غلط ہوئے نہ روایت غلط ہوئی، کہ مولا پھر میری مجلس کو کیوں بند کرا دیا؟ کہ سید مہدی نہ مصائب غلط ہوئے نہ روایت غلط ہوئی، سید مہدی تمہیں تو معلوم ہے آج شب جمعہ ہے، ہم سے ملنے کے لیے ہماری ماں مدینے سے آتی ہے، ہم سے ملنے کے لیے ہمارا نانا آتا ہے، نجف سے میرا بابا آتا ہے، میرا بھیا حسن آتا ہے، اے سید مہدی ان سب کے ساتھ شام سے میری زینب بھی آتی ہے، اے سید مہدی آج سب تو آئے لیکن زینب نہیں آئی، جب میں نے اماں کو شام میں بھیجا تو اماں نے رو کے بتایا حسین زینب نے جب سے اکبر کے مصائب سنے زینب کو غش پہ غش آتا ہے، کبھی صحرا بازو پکڑتی ہے کبھی علی پکڑتے ہیں۔ ہاں عزاداروں اچانک سید مہدی کی نظر مولا کے جسم مبارک پہ پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے آپ کے جسم پہ بڑے زخموں کے نشان تھے، بڑے تیروں کے نشان تھے، لیکن مولا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے زخم تو بھر گئے، آپ نے علاج کیا کیا، آپ نے زخموں کی دوا کیا کی؟ عزاداروں سید مہدی کہتا ہے مولا سارے زخم بھر گئے لیکن دیکھ رہا ہوں دو زخم ایسے ہیں جن پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، جن سے آج تک خون جاری ہے۔ عزادار حسین تڑپ گئے، اور ایک اکبر کے صدمے کا عذاب، ایک زینب کی چادر کا عذاب، جب بھی سوچتا ہوں دونوں زخموں سے خون آ جاتے ہیں۔ سید مہدی کہتا ہے مولا آپ نے علاج کیا کیا زخموں کا؟ بس آخری جملہ، مولا آپ نے علاج کیا کیا زخموں کا؟ آپ کے زخموں کی دوا کیا ہے کائنات میں؟ مولا حسین فرماتے ہیں سید مہدی کائنات میں میرے زخموں کی کوئی دوا نہیں، کائنات میں میرے زخموں کا کوئی علاج نہیں، بس ایک شے میرے زخموں کی دوا ہے۔ مولا وہ کیا شے ہے؟ اے سید مہدی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے
خراب ہو گئی. ارے ذرا سوچئے وہ بی بی جس کا پہلو شکستہ ہو, جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو, وہ کہیں نہیں جاتی, لیکن جہاں زادار حسین کو روتے ہیں, زادار کے سامنے آنسو کو لے کے حسین کے زخموں پہ لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.